الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین حضرات، ہم اور آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ ملک دنیا کا دوسرا بڑا جمہوری ملک۔ اس ملک میں ہمیں اور آپ کو بہت سارے مراعات، بہت ساری سہولیات، بہت ساری فیسلٹیز حاصل ہیں، وہ اس بنیاد پر کہ ہم اور آپ ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں اور اس ملک میں ایک اقلیت کو جو حقوق حاصل ہونے چاہیے ہمارے دستور نے، ہمارے آئین نے اور ہمارے سموِدھان نے وہ حقوق ہمیں عطا کیے۔ میرے بھائیوں،
اس لیے ہمیں اپنے ہندوستانی ہونے پر اور ایک جمہوری ملک کا شہری ہونے پر فخر ہے اور ہر ہندوستانی کو فخر ہونا چاہیے۔ اس ملک کو ترقی سے ہمکنار کرانے میں اور اس ملک کی آزادی میں ہم مسلمانوں کا بڑا شاندار اور بڑا تاریخی رول رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا یہ جمہوری ملک ہے، اس کی جمہوریت باقی رہے، اس کی بقا میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ میرے بھائیوں، بعض قوتیں، بعض طاقتیں ہمیشہ سے یہ کوشش کرتی رہی ہیں کہ ہندوستان کے جمہوری نظام کو، اس کے آئین اور دستور کو ختم کر دیا جائے، اور اسی طرح اس ملک کی اقلیتوں کو جو حقوق حاصل ہیں، جو مراعات حاصل ہیں، آج جو ہم اپنی باتیں بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، ہم اپنی مسجدوں سے اذان کہتے ہیں، ہم اپنی مسجدوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنی مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، اور اپنے دین کی دعوت ڈنکے کی چوٹ پر دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ یہ حق ہمارے آئین نے دیا ہے، ہمارے دستور نے دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جمہوریت کی بحالی کے لیے اور اس کی بقا کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے اور اس ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے ہمیں اپنا بھرپور حصہ ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر اور ہماری ریاست کے اندر، اسٹیٹ کے اندر جو حکومت قائم ہو، وہ ایسی حکومت ہو جو سب کا خیال رکھے، سب کے حقوق کو ادا کرے۔ ایسی حکومت نہ ہو جس کے اندر منافرت ہو، اور ایسی حکومت نہ آئے جس کی وجہ سے ہمارے حقوق تلف کر لیے جائیں، ہم سے چھین لیے جائیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج بہت ساری ریاستوں میں کیا حال ہے، کیا صورتحال ہے۔ اس لیے بہت ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو، جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے، اپنی اجتماعیت کا اور اپنے اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے۔ اسی بات کی تعلیم ہمیں قرآن سے ملتی ہے، اور اسی بات کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے سورۃ النساء کی 2 آیت پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر بیان کیا، کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ لوگوں کی امانتوں کو ان کے حوالے کر دیں۔ امانتوں میں بہت ساری امانتیں آتی ہیں۔ امانت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی کا کوئی سامان رکھا ہوا ہے، کسی نے آپ کے پاس اگر اپنی امانت رکھ دی ہے، اور جب وہ آدمی آپ سے اپنی امانت لینے آئے، اپنا سامان لینے آئے، آپ اسی طرح اس کو واپس کر دیجئے۔ امانت کا معنی یہ بھی ہے، اور اس امانت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کسی کو کوئی عہدہ ملا ہوا ہے، کوئی منصب ملا ہوا ہے، تو عہدہ اور منصب بھی امانت ہے، اس امانت کا خیال رکھا جائے، اور ہرگز کسی عہدے پر، کسی منصب پر ایسے آدمی کو فائز نہ کیا جائے جو ان امانتوں کا خیال نہ رکھتا ہو۔ میرے بھائیوں، آج جو حالات ہیں ہمارے ارد گرد، ہماری ریاستی جو حالت ہے، ملکی جو حالت ہے، اور سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حقوق کا خیال رکھیں، اور ہم اپنے اوپر کسی ایسے وقت کو آنے نہ دیں جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا نہ کر سکے۔ جیسے میں نے ابھی آپ اشارہ کیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ناسمجھی کی وجہ سے اور ہماری جذباتیت کی وجہ سے ایسے افراد ہمارے اوپر حاکم بن جائے، ہمارے اوپر ایسے لوگوں کی حکومت ہو جائے جو ہمیں ہماری نماز سے روکے، ہماری مسجدوں سے روکے، اور ہمارے مدرسوں سے روکے۔ ایسی حکومت میرے بھائیوں اگر کوئی کوشش کرتا ہے جانے اور انجانے میں، اور جذبات کی بنیاد پر، اور کسی لالچ کی بنیاد پر، یا اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر، یا اپنی زبان کی بنیاد پر، یا اپنے قلم کی بنیاد پر کہ ایسی فاسسٹ طاقتیں آ جائے، تو یاد رکھیے گویا وہ آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے اوپر جب حکومت کرو، اگر تم حاکم بنا دیے جاؤ، اگر تم سلطان بنا دیے جاؤ، تو لوگوں کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو اور انصاف کا مظاہرہ کرو۔ حاکم کے لیے دو صفت کا پایا جانا بہت ہی ضروری۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو، امانت کا خیال رکھے، اور دوسری بڑی صفت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ عدل کرے۔ میرے بھائیوں، اس نقطے کو ہمیشہ ہمیں اپنی نگاہوں میں رکھنا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے کہ ہم ایسے حاکم کا انتخاب کریں، چاہے وہ جس شکل کا حاکم ہو، گاؤں کی سطح کا ہو، اسٹیٹ کی سطح کا ہو، یا ملک کی سطح کا ہو، اگر ہماری حصے داری اس میں ہے، اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں، تو ہمیں ایسے حاکم کا انتخاب کرنا چاہیے جو عدل سے کام لے، لوگوں کے ساتھ عدل کا مظاہرہ کرے، رنگ کی بنیاد پہ نہیں، نسل کی بنیاد پہ نہیں، علاقائیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرے اور عدل کا مظاہرہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی اچھی باتوں کے بارے میں تمہیں بتلا رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا ہے اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے حاکموں کی پیروی کرو، اپنے حاکموں کی اطاعت کرو۔ اور اولی الامر سے مراد
بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ حکمراں مراد ہے، سلاطین مراد ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہاں پہ علماء مراد ہے، فقہاء مراد ہے۔ میرے بھائیوں، چاہے سلاطین ہو، حکمراں ہو، یا علماء اور فقہاء ہو، اگر وہ لوگ قرآن اور حدیث کی اتباع کرتے ہیں تو ہمیں ان کی پیروی کرنی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے مسئلے کو، اپنے اختلاف کو قرآن کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حل کرنا چاہیے، اس مسئلے کو اللہ کی طرف لوٹانا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ یرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے 3 کاموں سے بڑا خوش ہوتا ہے، 3 چیزوں سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تم خالص ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ قرار دو۔ وَأَن تَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَأَن تَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم لوگ مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو، مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تم لوگ پکڑ لو۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں میں گاؤں کی سطح پر کیا کہا جائے، ملک کی سطح پہ کیا کہا جائے، صوبے کی سطح پہ کیا کہا جائے، گھر کی سطح پہ اختلاف، ہر گھر میں اختلاف ہے۔ میرے بھائی، اختلاف ہم کرتے ہیں اور جب مصیبت آتی ہے تو ہم رونے جاتے ہیں اور اس وقت شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اور جب ہمیں اجتماعیت کی ضرورت تھی، ایک جٹ ہو کر ہمیں جب کوئی کام کرنا تھا ملت کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، اپنی بستی کے لیے، تو اس وقت ہم لوگ بکھراؤ کا شکار ہو گئے۔ ہم نے فلاں کو اپنا امام بنا لیا، فلاں کو قائد بنا لیا، فلاں کے پیچھے بھاگنے لگے، ہم نے اپنی ملت کو چھوڑ دیا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، ملک کے ساتھ ہم لوگ نہیں رہے، اور اس کے امن و امان کو جو قائم کرنے والے ہیں ان کا ساتھ ہم نے نہیں دیا، اور بعد میں جب مصیبت آتی ہے تو ہم لوگ روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ مسلمانوں ایک جٹ ہو جاؤ، اتحاد سے کام لو، غور کرو، سوچو، پھر اپنا قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں بٹنے کی کوشش نہ کرو، پیسے کے پیچھے مت بھاگو، فلاں ہمیں عہدہ دے دے گا، فلاں ہمیں منصب دے دے گا، یہ وقتی چیزیں ہیں۔ مسلمانوں کی اجتماعیت ہونی چاہیے، ان کے مابین اتحاد ہونا چاہیے۔ اتحادی قوت ہے، اتحادی طاقت ہے میرے بھائیوں۔ کہا وَلَا تَفَرَّقُوا وَأَن تُنَاصِحُوا مَن وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تمہارا حاکم ہو اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر حاکم سے کبھی غلطی ہو جائے، جو کس سے نہیں ہوتی ہے، غلطی کا امکان سب سے ہوتا ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تمہارا حاکم ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، بھلائی کرو، نصیحت کرو، سمجھاؤ پیار سے، محبت سے۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ولی من امر المسلمین شیئا، کہ اگر کوئی آدمی مسلمانوں کا حاکم بن جاتا ہے کسی بھی معاملے میں،
چاہے چھوٹے معاملے میں ہو یا بڑے معاملے میں ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَوَلِيَ رَجُلًا وَهُوَ يَجِدُ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ. اور پھر وہ حاکم اگر اپنے ماتحت میں سے ایسے لوگوں کو ذمہ دار بناتا ہے جو ذمہ دار بننے کے لائق نہیں، جو ذمہ دار بننے کا لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو حاکم بنا دیا، کسی کو با اختیار بنا دیا، اور وہ آدمی پھر اپنے سے نیچے ایسے لوگوں کا منتخب کرتا ہے جو مسلمانوں کے لیے بہتر نہیں، جو زیادہ نیک نہیں ہے، شریف نہیں ہے، اصلح نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اس حاکم نے اللہ کے ساتھ بھی خیانت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیانت کی. وَخَانَ الْمُؤْمِنِينَ. اور مومنوں کے ساتھ بھی اس نے خیانت کی. اور میرے بھائیوں، اس حدیث کو میں نے کیوں بیان کیا؟ اس حدیث کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. اس حدیث کا ایک جو جملہ ہے وہ قابل غور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَوَلِيَ رَجُلًا وَهُوَ يَجِدُ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِينَ. کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا آدمی ہے، ہمارا ایسا نمائندہ ہے جو مسلمانوں کے لیے زیادہ سود مند ہو سکتا ہے، وہ اسلام کے لیے زیادہ سود مند ہو سکتا ہے، تو پھر ایسے وقت پر ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس نمائندے کا انتخاب کریں جو عام مسلمان اپنی ذاتی فائدے کو چھوڑ دے، ذاتی مصلحت کو چھوڑ دے، اسلام کے فائدوں کو دیکھیں، عام مسلمانوں کے فائدوں کو دیکھیں. پوری قوم کا فائدہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، پوری ملت کا فائدہ ہونا چاہیے، اور اس بنیاد پر ہمیں اپنے ذمہ داروں کا انتخاب کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من ولی من امر المسلمین شیئا فَأُوْلِيَ رَجُلًا لِمُوَدَّةٍ أَوْ قَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُسْلِمِينَ. کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من ولی من امر المسلمین، جو شخص مسلمانوں کا ذمہ دار بنتا ہے، حاکم بنتا ہے کسی بھی طور سے، اور فَوَلَّى رَجُلًا، اور پھر وہ ذمہ دار کسی ایسے آدمی کو ذمہ دار بناتا ہے جو اس کی تعریف کرنے والا، لِمُوَدَّةٍ أَوْ قَرَابَةٍ، کسی محبت کی وجہ سے یا ایک قربت کی وجہ سے، دونوں میں آپس میں کوئی قربت ہے، محبت ہے، رشتہ داری ہے، اس بنیاد پر آج ایسے لوگ ہیں فلاں صاحب کے پیچھے بھاگے جا رہے، مسلمانوں کا مفاد ان کے سامنے نہیں ہے اور جھوٹی تعریفیں ان کی کر رہے، لوگ کو گمراہ کر رہے اپنی زبان کے ذریعے اور اپنی باتوں کے ذریعے. ایسے لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے. دراصل ایسے لوگ اللہ کے ساتھ خیانت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کرنے والے ہیں اور عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُسْلِمِينَ. ایسا آدمی جو کسی خاص وجہ سے فلاں کے پیچھے بھاگے دوڑے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرے، دھوکہ دے، ایسی خوبیاں بتلائے جو خوبیاں ان کے اندر نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا نقصان ہے، اسلام کا نقصان ہے، جمہوریت کا نقصان ہے، ملک کا نقصان ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے. میرے بھائیوں، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، اہل علم جانتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ کے بعد ان کے جیسا عالم اس دنیا میں نہیں آیا. اب تک ان کے جیسا کوئی عالم اس دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا امام ابن تیمیہ جیسا. 7ویں صدی ہجری کے امام ہیں، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی السیاسہ الشرعیہ فی اصلاح الرعی والرعیہ. بڑی مشہور کتاب، عربی زبان میں کتاب ہے یہ. دیکھیے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، ان کی باتوں کو غور سے سنیے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے ملک کے وفادار بنے،
हम अपने रियासत के वफादार बने, अपने मुसलमान भाइयों के मामले में हम वफादारी का सबूत दें, हम धोखाधड़ी ना करें। मेरे भाइयों, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं फ़इन अदल अनिल अहक़्क़ि अल अस्लह इला गैरिही, कि अगर कोई आदमी ज्यादा मुस्तहिक आदमी को छोड़ देता है, जो ज्यादा मुस्तहिक है हर एतबार से, मुसलमानों का कायद होने के एतबार से, जिम्मेदार और सरदार होने के एतबार से, और ज्यादा शरीफ आदमी है, जो मुसलमानों का ज्यादा के लिए ज्यादा मुफीद हो सकता है, इस्लाम के लिए ज्यादा मुफीद हो सकता है, अगर कोई आदमी ऐसे आदमी को छोड़ दे लिअज्ले क़राबतिन बैनहुमा, क्यों छोड़ रहा है? आपस में ताल्लुक, आपस में कराबत है, रिश्तेदारी है, या एक आजाद उसने किया है इस बुनियाद पर, और सदाकतिन या दोस्ती की बुनियाद पर, और मुवाफकतिन फी बलदिन, या एक दोनों आदमी एक ही शहर के हैं, या एक ही मजहब है, या एक ही तरीके की पैरवी करने वाले हैं, या एक ही जिन्स के हैं, यानी अरबी अरबी की तायीद करे, फारसी फारसी की तायीद करे, तुर्की तुर्की की तायीद करे, रूमी रूमी की तायीद करे, या एक रिश्वत ले ले। इस तरह का मौका आता है, रिश्वत, भाई रिश्वत लेकर फला को फला के हक में फला की तायीद की जाती है। नुकसान क्या होता है? जो आदमी मुस्तहिक होता है उसको हक नहीं मिलता है, जालिम किस्म के लोग मुसल्लत हो जाते हैं, हाकिम बन जाते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे वक्तों में रिश्वत, याद रखिए रिश्वत हराम है हर जगह हर वक्त में, खास तौर से ऐसे मौके पर जब क्या एक जालिम इंसान क्या है मुकर्रर हो जाए रिश्वत लेकर। याद रखिए इमाम तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर रिश्वत लेकर कोई आदमी ऐसा करता है, माल दौलत लेकर, किसी फायदे को लेकर, या किसी और सबब की वजह से, या कि जो ज्यादा बेहतर है उसके ताल्लुक से कीना रखे हुआ है, दिल में कीना रखे हुआ है, या कि दोनों के माबैन अदावत और दुश्मनी है, और इस बुनियाद पर अगर ज्यादा हकदार को आप छोड़ दीजिएगा, ज्यादा बेहतर आदमी को छोड़ दीजिएगा, तो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं फकद खान अल्लाह व रसूलहु वल मोमिनीन, तो ऐसा आदमी खाइन करार पाएगा, अल्लाह के साथ खयानत करने वाला, अल्लाह के रसूल के साथ खयानत करने वाला, मोमिनों के साथ खयानत करने वाला, और फिर ऐसा आदमी इस आयत की वईद में शामिल हो जाएगा। अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून। अल्लाह ताला ने कहा है वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल, न तुम अल्लाह के साथ खयानत करो, न अल्लाह के रसूल के साथ खयानत करो, और ना अपनी अमानतों के साथ खयानत करो, व अंतुम तालमून, हालांकि तुम्हें पता है, मालूम है कि मुल्क के हालात कैसे हैं, रियासत के हालात कैसे हैं, हमारा हाकिम कैसा होना चाहिए, जिम्मेदार कैसा होना चाहिए, और जमहूरियत के क्या फवायद है, अगर जमहूरियत बाकी न रहे उसके नुकसानात क्या होंगे। इसके बावजूद अगर जाती बुनियाद पर अपने जाती मफाद को सामने रखते हुए किसी गलत आदमी की तायीद करते हैं, अगरचे वो आपका अपना ही क्यों न हो, याद रखिए आप एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, आपकी तादाद क्या है ये आप नहीं कह सकते कि हम अक्सरियत में होकर कोई अपनी हुकूमत बना लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब धोखे हैं। याद रखिए आप लोगों के साथ रहकर जमहूरियत की बहाली में आप हिस्सेदार बनिए, मुल्क में अमन व अमान होगा, सारे लोग फायदे में होंगे। अगर अमन व अमान बाकी नहीं रहेगा, मोहब्बत बाकी नहीं रहेगी, लगाव बाकी नहीं रहेगा, या एक जमहूरी निजाम सिस्टम अगर खत्म हो जाता है, ऐसा ना हो तो फिर हमें कितना नुकसान होगा, खसारा होगा, उसका अभी हमें आपको अंदाजा नहीं है। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी। आज के जो हालात है और जो फजा है मुल्क के अंदर, और जो इंतखाब का मौसम है, उस तनाजुर में मैंने ये बातें कही हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे अंदर हिकमत की सलाहियत, सोचने समझने की सलाहियत पैदा कर दे, अल्लाह ताला हमारे अंदर दानाई पैदा कर दे, अक्लमंदी पैदा कर दे, सूझबूझ पैदा कर दे, और हम जब भी कोई फैसला ले तो पहले अपने इस्लाम को देखें,
دین کو دیکھیں کہ ہمارے دین کا فائدہ کس میں ہے، اسلام کا فائدہ کس میں ہے، اور ہماری عبادت کا فائدہ کس میں، عام مسلمانوں کا فائدہ کس میں، عام لوگوں کا فائدہ کس میں، ملک کا فائدہ کس میں۔ یاد رکھیں، ملک کا فائدہ امن و امان کی بحالی میں ہے، محبت میں ہے، نفرت میں نہیں ہے۔ تو محبت پیدا کرنے والوں کے ساتھ، محبت قائم کرنے والوں کے ساتھ ہمیں اور آپ کو رہنا چاہیے، ان کی تائید کرنی چاہیے اور ان کی تصدیق کرنی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو منافرت پیدا کرتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں، شدت کے ساتھ ان کی مخالفت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ملک، یہ وطن ہمیں عزیز ہے، کسی ایک آدمی جتنا عزیز نہیں ہے۔ ہمارا ملک سب سے آگے ہے، اس کی محبت، اس کا امن و امان سب سے آگے ہے، اس کے بعد ہی کوئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک سمجھ عطا فرما دے اور ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔